ایک اہل تشیع کی گھر کا نیاز و ختم کھا سکتے ہیں؟ اللہ کے نام کا ہو تو کھا سکتے ہیں، چاہے شیعہ کا ہے یا سنی کا ہے یا بریلوی کا ہے، اللہ کے نام کا ہو تو کھا سکتے ہیں۔ علی بھائی ایک بریلوی شاہ صاحب آپ پر بہت اعتراض، میرے پہ تم ایک کیا بے شمار کرتے ہیں، اس میں کیا؟ اگر ہم حضرت علی کے دور پر ہوتے تو ان کے مخالف پر یہ تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں نا میرے بھائی، انہوں نے بھی یہی کرنا تھا، یعنی حضرت علی کے زمانے میں آپ نے نیوٹرل ہو جانا تھا۔ کہتے ہیں نا جی حضرت علی کے ہم نے ساتھی ہونا تھا، تو حضرت علی کے جب ساتھی ہونا تھا تو حضرت علی کی بات نہیں ماننی تھی، حضرت علی نے آپ کی ڈیوٹی لگانی تھی نا کہ منڈو انہاں نوں، تو پھر تسی کہنا سی میں تہاڈی گل نہیں مننی۔ بالکل سمپل بات ہے جو ہم نے کی ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ علی بھائی کیا حضرت بکر صدیق کی ثابت کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ اس کے اوپر میں نے شروع میں بول دیا، تب یہ صاف ہو چکی ہوگی آپ کی۔ علی بھائی دینی ٹاپک پر یوٹیوب چینل بنا کر اگر کمائی کی جائے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، ویڈیو اشتہار نہ چلائے جائیں، یہ بالکل کلیئر کٹ ہے، اور اس کے اوپر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کو تو چھوڑ دیں۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا گندی فلمیں، ناچ گانے والی عورتیں، ان کی ویڈیوز گھر میں آپ چلانے کو جائز سمجھتے ہیں؟ اس سے بڑی بات، اس کو گھر میں چلا کے اس کی آمدن کو آپ جائز سمجھیں گے؟ تو پھر آپ اپنے اسلامک چینل کے اوپر وہی سارا کچھ چلا کے اس کی آمدن کو کیسے جائز سمجھ رہے ہیں؟ سوال ہے ایک میرا سمپل سا، لاجیکل کوشچن ہے۔ پھر بھی آپ کی مرضی ہے تو آپ خود کریں، میں تو آپ کو صرف سمجھا سکتا ہوں نا۔ آپ یہ کہتے ہیں فلاں مولوی کا فتویٰ ہے، فلاں مولوی کا فتویٰ ہے، تو آپ اس مولوی سے ہی جا کے پوچھیں وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گا، ان کے بھی کسی بڑے عالم کا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ الیاس قادری صاحب کا آپ چینل کھول لیں، کبھی کوئی ویڈیو اشتہار نہیں چڑھے گا، وہ نہیں اس کو جائز سمجھتے، نہیں چلا رہے۔ تو یار یہ تھوڑا آپ خود بھی غور کیا کریں۔ ہم نے امیجز والے اشتہار، جے پی جیز والے اشتہار ایز اے لارڈ زارڈ ان کی اجازت دی تھی، اس وجہ سے کہ ایک تو اس میں یہ والا خدشہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ پابند نہیں ہوتے اس کو چلیں، پھر دوسرا وہ ویڈیو کی شکل میں نہیں ہوتا، بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اس کے اوپر کوئی تصویر کسی عورت کی آ جائے، وہ بھی بہت چھوٹی، لیکن عموماً تصویر نہیں آتی، وہ بینر اتنا چھوٹا کہ اس کے اوپر انگریزی میں صرف وہ لکھا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیول پہ ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے اپنے چینلز کو مونیٹائز اتنے ہی لیول تک، وہ ہم نے بھی اپنے چینل کو کیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر پھر یوٹیوب آپ کے چینل کو پروموشن نہیں دیتا، کیونکہ یوٹیوب کو تو کوئی فائدہ نہیں اس چینل سے ہو رہا ہوتا۔ دوسرا، کاپی رائٹس کے جو ایشو ہیں اس میں آپ اسٹرانگ پوزیشن کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اس چینل کو اون کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی ویڈیو اگر کوئی مس یوز کرتا ہے تو آپ کاپی رائٹ اسے بیچ سکتے ہیں، مس یوز۔ ویسے تو ہم نے اجازت دی ہے، ہمارے تو ماشاءاللہ ہزاروں میں چینل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کتنے گھروں کے چولہے چل رہے ہیں، لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کی 15 یا 20 ہزار جے پی جی سے کمائی ہو رہی ہے اور آپ ویڈیو اشتہار چلا کے اس سے 2 لاکھ کمانا چاہ رہے ہیں، تو حلال کا 20,000 کما لیں، 30,000 کما لیں، 10,000 کما لیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن حرام کا آپ 2 لاکھ بھی کمائیں گے، وہ دیکھیں نکلتا کہاں ہے آپ کا، دنیا میں نہ نکلا، آخرت میں تو جو آپ کے ساتھ ہونی ہے وہ ہونی ہے۔ اس لیے مہربانی کریں یہ حرکتیں چھوڑ دیں، اور میری ویڈیوز کے ساتھ کوئی حرکت نہ کریں۔ آپ نے اپنی ویڈیوز کے ساتھ کچھ کرنا ہے وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپ کرتے رہیں۔ میرا شروع سے یہ موقف ہے کہ میں اپنا موقف رکھتا ہوں اپنی ذات کے لیے، تو میرا رائٹ ہے نا، کسی کو میں پابند نہیں کرتا۔ علی نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آئے دن دوسرے مولویوں کے ایسے ایسے گستاخ قسم کے رافضی غالیوں کے چینلز پہ جاتے ہیں، مجھے لوگ ان کی وجہ سے گالیاں نکال رہے ہیں۔ بھائی وہ آزاد ہے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہے، مسلمان ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ جس کے پاس جائیں، میرا کیا لینا دینا۔ وہ اماد الاسلام بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر دوسرے مولوی کو فون کر کے اس کی عزت خراب کر رہے ہوتے ہیں، فون پہ آیت اور حدیث پوچھ کے۔ اندازہ کریں، آیت حدیث نہیں یہ لوگ بتا سک رہے اپنے عقیدوں کے اوپر، لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر نے یہ فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں 2۔ اگر یہی کام میں نے کرنا ہوتا اپنے آفیشیل چینل سے کرتا۔ میں تو ان کاموں کو جائز نہیں سمجھتا، شرعی اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اس دعوت کی حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے، شرعی اعتبار سے۔ یار جب آپ کو رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہو، لوگوں کو جناب گلے پھاڑ پھاڑ کے چیلنج دیتے ہو، ان کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ کو فون پہ بات کریں کہ مولانا کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے؟ اچھا، آگے سے جواب میں وہ شروع ہوتے ہیں جب کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور آدھا گھنٹہ فون پہ فضول باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بعد میں آپ دیکھیں سٹارٹ ہر مولوی کہتا ہے جی آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، پھر اماد بھائی کیا ایسا ہے ان کو پٹو ڈال کے تو کر کے ادھر ادھر کر کے گھیر کر آ کے آدھا گھنٹہ لگے رہتے ہیں، نکل رہا ہوتے کچھ بھی نہیں۔ اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اماد الاسلام بھائی کر رہے ہیں یا علی نقوی صاحب یا کوئی اور، میرا کوئی اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے،
نہ میں اس اسٹریٹجی کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے درست سمجھتا ہوں. رہ گیا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, ان کا رائٹ ہے. گالی گلوچ نہ کریں, ٹھیک ہے, آپ علماء خود ہی کہتے ہیں نا کہ انجینئر سے مسئلے نہ پوچھو, مسئلے ہم سے پوچھو. جب آپ کو فون پہ پوچھا جاتا ہے کہ بتا دیں ایک آیت ایک حدیث کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے, ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی دنیا کی سی ہے, کوئی آیت حدیث پیش کر لیں, آدھا آدھا گھنٹہ پونا پونا گھنٹہ بکواسیات کرتے رہیں گے, ایک آیت حدیث نہیں پیش کر سکیں گے. وہ تو تقی عثمانی صاحب نے پھر ان کو کہہ دیا نا کہ نہیں ہمارے بزرگوں کا اپنا اجتہاد ہے, وہ مان گیا ہے کہ یار, لیکن ان سے آپ پوچھے الموڈن پہ سائن پھر کیوں کیے ہیں؟ بتاؤ لوگوں کو, سائن کرتے ہیں ساتھ لکھو کہ اگرچہ قرآن و حدیث سے یہ عقیدے ثابت نہیں ہے, ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں, تو میں بزرگوں کی تائید میں سائن کر رہا ہوں. عام آدمی تو یہی سمجھ رہا ہے کہ قرآن و حدیث کے عقیدے ہیں, اور حقیقت بات ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عقیدے کوئی ثابت نہیں ہے. تو یہ میں نے ویسے ایک کلیریفیکیشن کے طور پہ چیز بات کر دی. علی بھائی آپ سے کوئی بھی سوال کرے تو اسے یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر کفر گمراہی کا فتویٰ لگے گا, یہ آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے. جی الحمدللہ, یہ تو آپ نے تعریف کی ہے, میں سوال سمجھ کے سے پڑھا تھا. الحمدللہ, ہمیں کوئی خطرہ نہیں. کیوں خطرہ ہوگا میرے بھائی, ہم خود وکٹم ہیں اس چیز کے. ہماری زندگی کے 31 سال انہی کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح حضرت عمر 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے اعلان نبوت کے 6 سال کے بعد, لیکن چند سالوں میں انہوں نے کسر نکال کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے. ہاں, اللہ کے فضل سے 31 سال اگر انہوں نے برباد کیے نا, تو یہ بعد کے جو 13-14 سال میں نے ان کی کسر کیا, پچھلوں کی بھی کسریں ساری نکال دی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے نا میرے بھائی. الحمدللہ, جو شیعہ علماء اکثر بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت کی عورتوں پر جو ظلم ہوا, اب واقعہ کربلا کی کوئی ویڈیو تو ہمارے پاس اس طرح موجود نہیں ہے, ظاہر ہے ظلم تو ہوا ہے. یہ بھی ثابت ہے کہ وہ لاشوں کی بے حرمتی ہوئی ہے, نیزوں کے اوپر ٹانگ کے شام تک لے جائے گئے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جو سر پیش کیا گیا وہ تو بخاری میں ہے. ٹھیک ہے جی, 3748 جس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام, عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے کاٹ کے رکھا گیا. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا, ان کے دفاع کرنے والوں پہ لعنت, ان کے دفاع میں ٹرینڈ چلانے والوں پہ لعنت. ہاں, اور تسی بھی شامل ہو گئے وچ. علی بھائی رفع الیدین کی کوئی سند مولا علی سے بھی ملتی؟ جی مولا علی سے ہی تو ملتی ہے, ہم نے اپنے پمفلٹ میں ڈالی ہے. امام بخاری نے رفع الیدین کے حق میں جو کتاب لکھی ہے نا, 130 احادیث جمع کی ہیں, اس میں پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے تاکہ سارے سوال ختم ہو جان کہ جی وفات تک ثابت کریں, حضرت ابو بکر سے ثابت کریں, حضرت عمر سے ثابت کریں, حضرت عثمان سے ثابت کریں. بھائی جب حضرت علی سے ثابت ہو جائے گا تو نبی علیہ السلام کی وفات تک بھی ثابت ہو گیا, اور تینوں خلفاء کی وفات تک ثابت ہو گیا, اور حضرت علی تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں. اگر کوئی حدیث کسی سے چھپی رہ گئی تھی تو مولا علی سے تو نہیں چھپی رہی. تو مولا علی سے ترمذی میں, ابن ماجہ میں رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ ہے, اور امام بخاری نے جز رفع الیدین پہ پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے. پچھلے دنوں جز رفع الیدین پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے, وہ ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے. اور ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 8 مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 140 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 4 صفحوں میں میں نے پورا پمفلٹ لکھ دیا. علی بھائی آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ 6 سال کے صحابی نے جماعت کرائی, مگر حنفی بھائی تو 6 سال کے بچے کو صف میں نہیں کھڑا ہونے دیتے. تو میں کیا کروں میرے بھائی, میں تو بتا ہی سکتا ہوں. یا پتہ کیا سوال لکھ رہے ہیں کہ علی بھائی آپ نے کہا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, لیکن ہمارے امام صاحب بغیر وضو کے نماز پڑھاتے ہیں. میں کیا کراں, میں تو اور مسئلہ ہی دسنا ہے نا, مقدمہ تو نہیں میں قائم کرنے ہونا تھے. علی بھائی ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ امام حنیفہ نے امام عبداللہ مبارک کو رفع دین پر الزامی جواب دیا, کیا انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق اڑایا؟ بالکل اڑایا جی, اس میں کوئی شک ہے؟ اس لیے تو امام بخاری نے اتنے سخت لفظ لکھے ہیں کہ جن کے دلوں میں سنت کے بارے میں یہ نفرت پائی جاتی ہو ان کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے. میری ویڈیو اس کے اوپر آ چکی ہے. مشکل اور پریشانی میں صبر کیسے کیا جائے؟ رسول اللہ کو یاد کر لیا کریں, ان پہ آئی ہوئی تکلیف کو یاد کر لیا کریں, اہل البیت کی تکلیف کو یاد کر لیا کریں. مسلم میں حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھو. نچلے سے مراد نہیں کہ آپ سے مرتبے میں جو نیچے ہیں, مراد یہ کہ جو آپ سے زیادہ تکلیف کاٹ رہے ہیں, آپ سے زیادہ آزمائش ہے, تو پھر تمہیں اپنی تکلیف کے اوپر قناعت اور صبر نصیب ہو جائے گا. یہی اس کا طریقہ ہے. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ مجھ سے زیادہ تکلیف کسی کے اوپر نہیں آئی ہے. تو آپ کے سوا جن لوگوں پہ تکلیف آئی ہوئی ہیں ان کو آپ یاد کریں تو آپ کو صبر نصیب ہو جائے گا. اللہ سے دعا بھی مانگیں.
40 days آفٹر ڈلیوری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ ہماری بڑی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں عورت ناپاک ہوتی ہے. جی ناپاک شرعی اعتبار سے ناپاک ہے, کوئی حقیقتاً وہ ناپاک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, تو آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرا بسترا مجھے پکڑا دو, وہ کھڑکی میں سے نا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ ہاں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ حالت حیض میں نبی علیہ السلام کی بیوی جب ہوتی تھی سیدہ عائشہ, تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. لو ہاں آگے کیڑی گل رہ گئی جی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کے باہر چہل قدمی کر رہا تھا, نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے, تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا, تو آپ مجھ سے گپ شپ کرنا شروع ہو گئے, گفتگو شروع ہو گئے. تو میں آہستہ سے کھسکا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم کدھر چلے گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے, حالانکہ جنبی تھے. یہ حکمی نجاست ہے, حقیقی نجاست نہیں ہے. اگر حقیقی نجاست ہو تو آپ بغیر وضو کے مسجد میں بیٹھ ہی نہ سکیں. نماز پڑھنے کے اعتبار سے بے وضو ہونا نجاست ہے, عام حالت میں نجاست نہیں ہے, اور وہ بھی حکمی نجاست ہے. حقیقی نجاست ہے, پیشاب ہے, منی ہے, پخانہ ہے, یہ چیزیں حقیقتاً نجاست ہیں, جہاں لگی ہوں آپ نے دھونی ہے. لیکن جو شخص بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے یا بغیر غسل کے بھی بیٹھا ہوا ہے وہ نجس نہیں ہے. البتہ شرعی پابندیوں کی وجہ سے اسے وہ حکم اتارنا پڑتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے اسے غسل اتارنا پڑے گا, نماز سے پہلے اسے وضو کرنا پڑے گا. اتنی دیر غسل ڈیلے نہیں کر سکتے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے, ویسے آپ ڈیلے کریں. نبی علیہ السلام نے کئی بار رات کو غسل فرض ہوا ہے تو آپ نے سحری میں جا کے غسل کیا. غسل جنابت ڈیلے کر سکتے ہیں, میری ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ رکھی ہوئی, کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اتنا ڈیلے نہ کریں کہ نماز کا وقت نکل جائے. ایک بندہ فجر کے بعد سویا, اس پہ غسل فرض ہو گیا, ٹھیک ہے, ظہر کی نماز سے پہلے جس وقت مرضی کر لے. یہ تو نہیں کہ جب فرض ہوا ہے تو فوراً ہی کرنا ہے. نبی علیہ السلام کئی بار اپنی بیویوں کے پاس جب جاتے تھے اس کے بعد آپ بغیر غسل کے سو جایا کرتے تھے, اور صبح کے وقت اٹھ کے, صبح سے مراد آپ والی صبح نہیں, تہجد کے وقت میں اٹھ کے غسل کیا کرتے تھے. ترمذی میں, ابو داؤد میں حدیثیں موجود ہیں. بلکہ بخاری مسلم میں یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام نے بعض اوقات روزہ بھی رکھ لیا اس حال میں کہ آپ پہ غسل فرض تھا, اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا. یعنی جنبی شخص روزہ بھی رکھ سکتا ہے. آپ ہوتے تو آپ کا مشورہ یہ ہوتا کہ جی پہلے غسل اتاریں پھر ساری کریں. نہیں, پھر تو ساری رہ گئی. تو حضور نے امت کو آسانی دی ہے کہ تسلی سے سحری کرو, غسل کہیں نہیں بھاگے جا رہا. سحری کا وقت ختم ہو جائے گا, غسل کا وقت تو باقی ہے, جب تک آپ کے نماز کا وقت باقی ہے آپ تسلی سے کریں. قرآن میں چیونٹی کا واقعہ آیا. جب چیونٹی کو علم غیب ہو سکتا ہے تو پھر بزرگوں کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جب چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اڑو, ہاں اڑ کے دسو. جنہوں شوق ہے نا اڑنے کا, منارے پاکستان تو تھلے سٹوانا میں انہوں تکا دے کے. چیونٹی کی ڈومین الگ ہے, علم غیب نہیں ہوا. آپ اس نے کہا چیونٹی کو علم غیب ہوا ہے. وہاں سے حضرت سلمان کا لشکر گزر رہا تھا, تو چیونٹی تو فیل کر لیتی ہے نا. ہاتھی 40 کلومیٹر دور پاؤں زمین پہ مار کے کمیونیکیشن کر لیتا ہے, تو ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے بہت زیادہ ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں ان کو کیسے پتا چل گیا کہ ان کا لشکر آ رہا ہے؟ بھائی چیونٹیوں کی ملکہ تھی تو ایویں تو ملکہ نہیں بنی ہوئی نا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, اور پھر جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر اس کے زمانے کے جانوروں کو, ایٹ لیسٹ جو جانور ہیں ان کو یہ رہنمائی دے دیتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہے. جس طرح سنن نسائی میں حدیث ہے, ایک اونٹ نے آ کے رسول اللہ کو شکایت کی تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ نبیوں سے جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کو سے آپ بابے کیسے ثابت کر لیتے ہیں؟ اگر آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر پوری بات کرتے ہیں. ہم آپ کی بات مان لی نا کہ چیونٹی کو پتہ چل گیا, تو چیونٹی سے تھوڑا آگے بھی چلتے ہیں نا. چڑیا اڑتی ہے, بزرگ کوئی اڑ کے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ نہیں, یہ تو بہت مشکل کام ہوگا. ہم مدار پاکستان سے چھوڑتے ہیں, نیچے لینڈ کر کے بتائے. میں تو کہنا بزرگاں تو جان چھڑاؤ, سارے لینڈنگ سے تیار ہو وہ. ہاں جی, مچھلی جو ہے تیر لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تیرو. ہاں, ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے پانی کے اندر,
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ 1.5 ਘੰਟੇ ਸਾਹ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, 1.5 घंटे रो के दसो वेल मछली अफजल होगी। भाई इस तरह अफजलियत नहीं होती है। इंसान की अफजलियत इन करतबों की वजह से नहीं है, इंसान की अफजलियत उस रूह की वजह से है जो अल्लाह की शनाख्त करती है, जो वही को पहचानती है, उस अक्ल की वजह से है जिसकी वजह से अल्लाह ने इंसान को यह सलाहियत दी है कि जमीन और आसमान की सारी मखलूकात को उसने अपने ताबे कर लिया हुआ है। और तो और छोड़े, जिन्नात को इंसान काबू कर लेते हैं अमलियात के जरिए। फरिश्तों का एक मामला अलग है। हाथी कितना बड़ा जानवर है, इंसान ने काबू किया हुआ है। बैल कितना ताकतवर जानवर है, एक छोटा सा बच्चा नकेल पकड़ के चलता है तो उसको काबू कर लेता है। ये सारे जानवर अल्लाह ने इंसान के अंडर कर दिए हमें। भागते हैं इंसान से, डरते हैं इंसान से। शेर कितना ताकतवर है, इंसान शिकार कर लेता है उसका। इतना ताकतवर ऊंट है, एक बंदा जाके उसको यूं मारता है, छुरा नीचे गिर जाता है। वो आपने एक अरबी की वीडियो देखी है कसाई की, 1 मिनट में उसने 40-50 ऊंट गिराए हैं, लाइन में ऊंट खड़े हैं, ऐसे मारता जाता है जैसे कोई, आप समझ ले कोई चिड़िया जिसको वो फड़का के गिरा रहा है, एक बंदा। ये कोई ऊंट कर सकता है ऐसे? तो जानवरों को अल्लाह ने ताकत दी, सूंघने की सलाहियत बहुत ज्यादा दी कुत्ते को इंसान की निस्बत, उकाब को देखने की सलाहियत बहुत ज्यादा दी इंसान की निस्बत। इन क्वालिटीज की वजह से कोई किसी से अफजल नहीं हो जाता, ठीक है। हर एक की डोमेन अल्लाह ने डिफरेंट कर दी है। अजी कैमरा इतनी दूर देख सकता है, बुजुर्ग क्यों नहीं देख सकते? देखो और ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ बुखारी मुस्लिम 2812 नहीं मिली। हाँ, आपके बुजुर्गों को बुखारी में 735 और मुस्लिम में 861 नहीं मिली, रफल दैन के तरीके वाली। उनको कुरान में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं मिला कि बाबों को पुकारना छोड़ देते। उनको क्या मिलना है? तेल नहीं दरियाफ्त होया किसी बाबे को, 7 जमीना जनाब थले वेख्या, तेल भी क्रॉस हो गया। हाँ, और सर एडमन नहीं आके लभ्या। You was in Dawat Islami for 12 years and have a great mind. Why did you not do? आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, वो कह रहे मतलब उस जमाने में आपने तहकीक क्यों नहीं की है? तो ये वो देखें जी, हजरत उमर जैसा ज़हीन बंदा, उसे 6 साल लगे हैं इस्लाम कबूल करने में, हालांकि दावत देने वाले रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको दावे से कहता हूं कि मुझे अगर अपनी यंग एज में कोई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मिल गया होता तो मैं एक लम्हे का तवक्कुफ ना करता, अगर कोई लॉजिकली इस तरह कोई बातों का समझाने वाला होता। इसीलिए तो हमने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कि जो बातें समझाने वाले हैं उनको पता ही नहीं चला कि मर्ज क्या है। अब ये जो मैंने मसला इस्तानत है गैरुल्लाह से मदद वाला, इसको इतने आसान तरीके से समझाया है कि इस तरीके से अगर उम्मत को समझाया जाता तो आज लोग बाबों को पुकार ना रहे होते। तो उसके पीछे ये वजह है। तहकीक उस वक्त नहीं ना की, तहकीक कुरान और हदीस की नहीं ना की। हमने भी वही कहा ना जो ये कहते थे कि इतने बड़े बुजुर्ग पागल हैं। हमें जब पता चला कि वाकई पागल हैं और इन्होंने करोड़ों को पागल किया हुआ है, फिर हमने वैक्सीन तलाश की है। पहले तो हम ही समझते रहे ना। My brother is influenced by परवेजी ग्रुप इन यूके। ठीक है, तो अगर उनको मसला है तो आ जाए हमारे पास, हम उन्हें कुरान और सुन्नत के हवाले से सेटिस्फाई कर देंगे। इसके लिए मेरी एक वीडियो देख लें आप, गामदी साहब से मुतल्लिक 20 सवालात मजलिस 96, उसमें मैंने तफसील से पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर की है, कुरान से साबित किया है। आप तो कहते हैं ना सुन्नत का नाम मानने वाला गुमराह है, सुन्नत का नाम मानने वाला काफिर है जी। कुरान और सुन्नत 2 पैरेलल में सोर्सेज हैं। अल्लाह ने हर चीज जोड़ों की शक्ल में बनाई है। इल्म, अमल, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, दुनिया और आखिरत, जमीन और आसमान, कुरान और सुन्नत, ये दोनों चीजें। और कुरान ने हमें बताया है कि सुन्नत को मानना है। सुन्नत का इनकारी कुरान का इनकारी है। कुरान कहता है अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के महीने सबको मालूम है। इसकी बजाय कुरान महीने ही बता देता कौन से हज के। हज के महीने कौन से हैं? शवाल, ज़िक़ादा और ज़ुल्हिज्जा। क्योंकि रमजान के बाद लोग निकल पड़ते थे, पैदल जाना होता था ना। वैसे तो एक्टिविटीज ज़ुल्हिज्जा में होती हैं, लेकिन ये तीनों हज के महीने कहलाए जाते थे क्योंकि उसके अंदर वो सफर के लिए निकल पड़ते थे। तो अल्लाह कहता है कि हज के महीने सबको मालूम है। जी कहाँ मालूम है? कुरान में तो नहीं लिखे हुए, सुन्नत से मालूम है, अमली तवातुर से मालूम है, उसी का रिटन रिकॉर्ड अहादीस है।
تو پوری ایک ڈاکٹرن ہے اس کے لیے. مجلس 96 غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات, پورا پہلے 50 منٹ میں نے مقدمے کلیئر کیا. کیا ہم پرانے جھگڑے بلا کر نوجوان نسل کو تفرقہ بازی سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں جی بچا سکتے. پرانے جھگڑے جب تک آپ سیٹل نہیں کرتے آگے معاملہ نہیں چل سکتا. دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے, یہ پاکستان کی ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آ چکا ہے. سب سے مشکل وقت ہے پاکستان میں اس وقت, اور یہ سمجھے کہ اب آر یا پار آپریشن ہونے والا ہے, کہ اب یہ طے ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کو کسی ادارے نے نہیں چلانا, بلکہ پاکستان کی عوام نے پولیٹیشنز کے ذریعے چلانا ہے, جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے. میں عمران خان صاحب سے لاکھ اختلافات کے باوجود ایٹ لیسٹ اس اویئرنیس پہ انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے, آئین کی پاسداری کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, سویلین سپرمیسی کیا ہوتی ہے, چاہے ان کے نکالے جانے کے بعد ہی ان کو اس کا خیال آیا. خود تو خود اعلی کار وہ بنے ہوئے تھے جب تک خود پرائم منسٹر تھے. آج وہ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کرنے دیا, اس ٹائم بھی بول دے نا سرکار کہ میں نہیں پہ کرن دیں دے, تو آپ کے ساتھ 4 بندے اور بھی ہمارے جیسے کھڑے ہوتے. چلیں ابھی بھی ہم اس کاز میں آپ کے ساتھ ہیں, ہم نیوٹرل نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ آ گیا کہ امت کو پتا چل رہا ہے, پاکستانی نیشن کو, کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. تو اس لیے ذرا چیخیں تو پھر اٹھیں گی. جوڈیشل ریفارم کی طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں ہمارے جج حضرات, اور دوسرے اپ رائٹ جج کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تیسری طرف پولیٹیکل جماعتوں میں بھی جو اختلافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس سے ہم ایوالو ہو کے انشاءاللہ نکلیں گے. دعا کریں, دعا کی برکت سے نکلیں گے کہ ایک بار یہ طے ہو جائے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے. اس طرح یہ جو فرقہ واریت ہے نا, جب تک آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ ابھی تک غلط ہوتا ہے, یہ باب غلط امت کو تقسیم کر کے گئے ہیں, اس کو بھلا کے نہیں, ان اختلافات کو مان کے, اپنی غلطیاں مان کے آگے چلیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا. آپ کہتے ہیں بابوں کو چھیڑو نا اور مسئلہ آگے. مسئلہ اس لیے نہیں کہ پھر کوئی بابا سر نکال لے گا کچھ عرصے بعد. جب ہم بتائیں گے قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے, آپ کہیں گے جی احمد صاحب بریلوی کو نہیں تھا قرآن و سنت آتا. تو جب تک احمد صاحب بریلوی, اشلی تھانوی, یہ سارے کے سارے لوگ جو اس وقت ان کی, میں بدروہیں نہیں کہتا, ان کی روحیں جو پھر رہی ہیں انورٹڈ کامز میں, ویسے تو روح علیین میں ہوگی امید ہے انشاءاللہ, سجین نہیں ہم کہتے. تو یہ جو عوام الناس میں پھیلی ہوئی ہیں, کروڑوں لوگوں کے دماغ کے اوپر انہوں نے اثرات اپنے چھوڑے ہوئے ہیں. جب تک یہ آپ ڈھیلے نہیں کرتے, اس وقت تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے بات اس کی ماننی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں جی وہ اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے یہ کر سکتے تھے؟ بھائی کیا ہے انہوں نے. آپ اب پٹ سیابہ ڈال کے بیٹھ گئے ہیں کہ کیسے ہو گیا کہ مفتی صاحب نے ایک بچے کے ساتھ منہ کالا کر لیا. مفتی صاحب نے جنازے والی جو چارپائی ہے اس کو مس یوز کیا, جسے ہم رات کے اندھیرے میں اکیلے مسجد میں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ اس کے اوپر مردہ لے کے جایا جاتا ہے, اور اسی چارپائی کے اوپر مفتی نے منہ کالا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو رہا ہے ہو سکتا کہ ہو گیا ہے. ہوں اس چیز کو میں پٹا کہ کیویں ہو گیا ہے, یہ تو پریکٹیکلی ہو چکا. اس کا اب اس غم میں آپ زندگی گزاریں گے کہ جی اے ہویا کیوں ہے لہذا ناسیم کہاں کہ نہیں ہویا. اس طرح تو نہیں ہوگا نا, یہ پریکٹیکلی ہو چکا. اب لاکھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ادارے جو مرضی کرے, جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو چکا. اب یہ نیشن کبھی بھی کسی ادارے کی سپرمیسی قبول نہیں کرے گی. ہاں ایک ہی پارٹی بچی تھی جو اعلی کار بنی ہوئی تھی, اور اب ہم اس وقت ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, تو کہتے تھے علی بھائی آپ کو نہیں پتا, اب ان کو پتا چل گیا. اب یہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ گالیاں نکالیں ان کو. ہم کہتے ہیں نہیں, گالیاں نہیں نکالیں گے, علمی اختلاف کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اے چھڑ دو, اے پرانی جنگیں تے اختلافات, وہ جنگیں کے جدوں موضوع آتا ہے تو ڈسکس ہوئے گا نا, جدوں جو موضوع آتا ہے وہ تو ڈسکس ہوگا نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ محرم آئے اور یزید ڈسکس نہ ہوئے. اللہ دے بندے ہو, تواڈے وڈیاں نے وہ کام پایا ہے جو آج تک انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں ڈالا. کبھی کسی نبی کے ماننے والوں نے نبی کے گھر والوں کو ذبح کیا؟ آپ نے حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے ہیں, ان کی پوری نسل ختم کر دی ہے سوائے چند لوگوں کے. وہ تو اللہ کا وعدہ تھا, ان شانیہ کا هو الابتر انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے ان تھوڑے لوگوں سے اہل البیت کو پوری دنیا میں بنو ہاشم پھیل کے, آج بنو امیہ دنیا میں خاندان کے طور پہ موجود نہیں ہے, بنو ہاشم دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. یہ تو اللہ نے پھیلایا ان کو, ادروائز کثرت تسی کو نہیں چھوڑی. آپ لوگوں نے رسول اللہ کی قبر میں 50 سال گئے ہوئے ہو گئے ہیں اور ان کی نسل ختم کی ہے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ چھوٹا ہلکا گناہ ہے، یہ خون معاف ہو جائے گا؟ یہ قیامت تک کربلا آپ کو ہانٹ کرے گی، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اور پھر جب سے سنی شیعہ دو فرقے بن گئے ہیں، واقعہ کربلا کے بعد ہی دو دراڑیں پڑی ہیں نا، ان کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان مسئلوں کو ڈسکس کیے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی نہ جھوٹ بولا کریں کہ میری وجہ سے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ سرکار جنگ صفین میں نے نہیں کروائی، جنگ جمل میں نے نہیں کروائی، کربلا میں نے نہیں کروائی۔ میں اس دنیا میں پیدا ہوا کہ میری پیدائش سے 1350-1400 سال پہلے یہ واقعات ہو کے، امت کے ٹکڑے ہو کے، امت ایک دوسرے پہ لانتیں بھیج کے، گالی گلوچ کر کے، ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر کے، مسجدیں الگ کر کے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھ کے اس امت اپنا ہی جنازہ نکال چکی تھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا، یہ سمجھ دی، شرح صدر کیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے دیکھیں کافی حد تک آپ کے زخموں کو بھر نہیں دیا آگے۔ اتنا مبارک دور آپ نے کبھی دیکھا تھا؟ ہمارے یہاں امداد بھائی آتے ہیں سرگودا سے، ماشاءاللہ 6-6.5 فٹ قد ہے ان کا، اتنی گھنی داڑھی ہے۔ شیعہ تو ایسے بندے کو دور سے دیکھیں نا تو اس کا راستہ ہی دوسری طرف بدل دیں کہ یہ کون سا نجدی آ رہا ہے، یہ کیا آ رہا ہے، اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی، پورا گیٹ اپ دیوبندیوں والا۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ سرگودا میں ایک شیعہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ تھا، اور وہ کوئی بڑی پرسنالٹی تھی، اور وہاں پہ سارے بڑے علماء اور اس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ فل سیکیورٹی کے بعد اندر جانے دے رہے تھے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وکٹم ہے، سب سے مظلوم طبقہ یہاں پہ وہی ہے، ویسے ان سے بھی زیادہ ایک مظلوم ہے لیکن ان کا نام لینا جرم ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ انہیں ہم نے کافر ڈکلیئر کر کے نکال دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، دیکھیں جینے کا حق تو ہر انسان کو ہے نا، اللہ نے کیوں نہیں مار دیے انبیاء کے مخالفین اپنے زمانے کے اندر؟ یہ تو کشمکش حق و باطل کی جاری رہے گی۔ وہ کہتے ہیں میں جب وہاں پہ پہنچا تو جو بندہ وہاں نگران کھڑا تھا اس نے کہا جی اینا دی تلاشی نہیں لینی، انجینئر آف دا اسٹوڈنٹ نے۔ یہ آپ فرق دیکھ لیں، الحمدللہ کہ ایک سنی شیعہ کے جنازے پہ جا رہا ہے پورے اس گیٹ اپ کے ساتھ، کہ اس گیٹ اپ کی تو تلاشی ضرور ہونی چاہیے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یار انجینئر صاحب نے اتنا ماڈریٹ لوگوں کو کر لیا کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی یہاں کوئی پرفارم نہیں کرے گا۔ یہ تھوڑی ماڈریشن ہے کہ وہ جنازہ پڑھنے آ گیا، ٹھیک ہے؟ کوئی ہو چاہے مسلمان تو ڈر لگتا ہے کہ مولوی پھر نہ کر دیں اسے کافر۔ نہیں ہو سکتا، بے فکر رہیں آپ، جس کو سمجھ آ جائے۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جناب فلانا اسٹوڈنٹ باغی ہو گیا، ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ بھی باغی ہوگا وہ پیچھے نہیں جائے گا، وہ آگے جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ اگے بھی جائے، اگے تو مراد کوئی اور کسی گمراہی کی طرف، لیکن ادھر سے پیچھے ہٹنے والی بات نہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ تو جوڑا ہی نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ وہ آڈ ایہ کا نستعین کا معنی اللہ سے مدد مانگنا لے رہا ہے اور کل وہ کسی بابے کو پکارے گا؟ نہیں، وہ بابوں کی تو چھوڑ کے ادھر آیا تھا فراڈ سمجھ کے، اب اس کو کون سی اور ایسی سائنس پتہ چل جائے گی دین کے حوالے سے؟ نوجوانوں میں بدکاری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ جی میں نے تو دیکھیں یہ سارا آغاز جو ہے وہ نگاہ سے ہوتا ہے۔ میں اس لیے غد بصر کے اوپر پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ جب یہ ٹک ٹاکر کا ایشو ہوا تھا مینار پاکستان پہ، اس میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی آگے پیچھے بھی، کہ سب سے بنیادی چیز آنکھوں کی حفاظت ہے، جو قرآن میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنات عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ٹھیک ہے؟ نگاہ جب تک کنٹرول میں نہیں ہوگی، بد نگاہی سے نہیں بچیں گے، باقی سارے معاملات پھر کنٹرول کرنے مشکل ہوں گے۔ اور یہ سارا فتنہ تصویر کی وجہ سے ہوا ہے، مطلب تصویر کی وجہ سے، ویڈیوز کی وجہ سے ایک عام بندے تک بھی اس طرح کی چیزیں پہنچی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو آپ میں سے شادی شدہ ہیں ان کو تو میری بات کو سیکنڈ کریں گے، جو بیچارے کنوارے بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو بیچارے جو ہے نا وہ ایک اس کو بڑی فینٹیسی سمجھ کے اس ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا کا مشکل ترین رشتہ ہے جو انسان نے نبھانا ہوتا ہے شادی کے بعد۔ یہ آپ کو جو ڈراموں میں اور فلموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے یہ زندگی حقیقت میں یہ نہیں ہے، جس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو یہ فلموں اور ڈراموں میں ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کی اپنی زندگیاں دیکھ لیں گے، کتنی کس پرسی کی زندگی میں وہ اینڈ پہ جا کے مر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کسی اور چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ایک فیکٹر ہے، یہ صرف ایک دم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے۔ ہاں یہ ہاتھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں اور ریالٹی کی طرف آئیں، آخرت کی طرف متوجہ ہوں
اور جن کے ریسورسز اجازت دیتے ہیں فوراً سے پہلے شادی کریں تاکہ ان پہ اتنی تکلیفیں پڑیں کہ یہ ان طرح کی ساری چیزوں سے ان کی جان چھوٹ جائے. نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو پیشاب پینے کا حکم دیا تھا. اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. یہ جو حدیث یہ اسپیسیفکلی چند لوگوں کے لیے جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے, یہ حکم عام نہیں ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آ چکی ہے. ایک مولانا صاحب کے بارے میں لکھا, مولانا صاحب تو نہیں کوئی اسپیکر ہیں, وہ کہتے ہیں وہ پانی پر چلے تھے. یار وہ کہانیاں اب کرا رہے ہیں میرے بھائی, میں کیا کروں. یہ بھی کہا کہ دجال کی سب سے زیادہ پیروی عالم اور عورتیں کریں گی. ٹھیک ہے, تو عالم ہی کریں گے. عالم چونکہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تو انہیں کو پیروی کرنی چاہیے. قرآن حدیث کو ماننے والے تو پیروی نہیں کریں گے. باقی یہ جو وہ جن صاحب کا آپ نے نام لکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کل پرسوں کی ایک ویڈیو دیکھی, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب جو بزرگوں کا رد کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے, اچھے بزرگ بھی تھے, اور نقل اسی کی ہوتی ہے جس کی اصل موجود ہو. تو یہ نقلی بزرگان دین کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اصلی بھی کوئی بزرگ ہوتے تھے جو یہ سارے کرتب کرتے تھے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم اس کے جواب میں صرف اتنے ہی کہیں گے, رکو ذرا, صبر کرو. اصل اس کی انبیاء اکرام ہوا کرتے تھے, ان کی یہ نقلیں اتارتے ہیں. مثلا اصل تھی خانہ کعبہ, اس کی نقل یہ اتاری کہ غلاف کعبہ وہاں پہ چڑھتا تھا, انہوں نے قبروں پہ غلاف چڑھائے. خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا تھا, انہوں نے قبر کی غسل کی محفلیں ارینج کرنی شروع کر دی عرس کے نام پہ. اب آپ اس کا یہ کہیں گے کہ اس کی بھی کوئی اصل موجود تھی کہ صحابہ اکرام رسول اللہ کی قبر کو بھی غسل دیا کرتے تھے, اور صحابہ اکرام کی قبروں کو تابعین بھی غسل دیا کرتے تھے, وہ غسل جائز ہوتا تھا. آج جو داتا دربار کا غسل ہو رہا ہے یہ ناجائز ہے, تو ہم کہیں گے کہ یار یہ تو غلط کہہ رہے ہیں. اصل ہے, اصل انبیاء ہیں, باقی سب کچھ ہی فراڈ ہے. یہ ٹوٹلی فراڈ ہے. اگر آپ اصل ثابت کریں گے تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہ بزرگوں سے وہ واقعات ثابت کر رہے ہیں جو انبیاء اور صحابہ سے نہیں ہیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان تو جنگوں کی مصیبت اٹھائیں, مشقتیں اٹھائیں, بحری بیڑے تیار کر کے سمندر میں سفر کریں. آپ کے بابے سمندر پہ ڈائریکٹ چلیں, جعلی باتیں. تخلیق کائنات کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے ہمراہ انسان کو ایسے آزمانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ ول آف گاڈ ہے جی. ول آف گاڈ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اس کی مرضی. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. البتہ اس کی حکمت, میں تو کہتا ہوں وہ حکمت جو بھی تھی ہمارے حق میں تو بڑی اچھی ثابت ہوئی ہے. خدا اکیلا تھا, ہمیشہ سے تھا, اور اس نے ارادہ کیا کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرے, اور اپنی مخلوق میں سے بھی 0.00001% لوگوں کو جنت میں اپنے پڑوس میں رکھے, ہمیشہ کی زندگی اور ہر خواہش کی تکمیل کے ساتھ. جناب لاٹری نکلی ہوئی ہے, چپ کر کے تیاری کرو. حکمت کیا تھی؟ وہ ایک بڑے عالم نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ جی جب کسی نے پوچھا جی یہ تقدیر اور یہ سارے مسائل, انہوں نے کہا یار جنت میں ایک دفعہ پہنچنے تو ایک ایک سوال کا جواب اللہ سے لیں گے, میں آپ کو کیسے جواب دے دوں؟ سیدھی بات ہے, ایک بار جنت ہی پہنچ جاؤ. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ آپ کو کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں, اور سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ادھر میری طرف دیکھ, اپنے ہاتھ پاؤں یوں مار, ابھی کنارے پہ لگ جائے گا. اور آگے سے وہ بندہ کہ نہیں پہلے منو دسو منو دھکا کی نہیں دیتا, کیوں دیتا؟ اور وہ بندہ بار بار کہے کہ جس نے دھکا دیا اپنی مرضی سے دیا, اس کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں دیکھیں گے, ابھی تو اپنی جان بچا, کنارے پہ آ جا تو پوچھ لیں. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیج دیا, کنارے پہ کھڑا ہوا پیغمبر ندا لگا رہا ہے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں, اس راستے پہ چلو, کنارے پہ لگ جاؤ گے. جب کنارے پہ لگ جاؤ گے پھر اس سے جا کے پوچھ لینا. جو لوگ ناجائز طریقے سے کسی ملک میں جاتے ہیں تو کمائی کرتے ہیں تو وہ حلال ہے حرام؟ کمائی تو حلال ہوگی, کیونکہ اگر وہاں پہ حلال کام کر رہے ہیں تو کمائی حلال ہوگی. یہاں سے وہاں جانا اس ایکٹیویٹی کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں, کمائی ان کی حلال ہوگی. البتہ اگر کوئی شخص جعلی ڈگری کے ذریعے جاب لیتا ہے اس کی کمائی حرام ہوگی, کیونکہ اس نے کسی اور کا حق مارا اور وہ اس کا اہل نہیں تھا, اس کی ریکوائرمنٹ وہ ڈگری تھی. کیا عورت کی زندگی میں آنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, یا ہر بندہ اپنا رزق لکھوا کے لایا ہے؟ ہر بندے کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, وہ آپ نے اپنی جگہ کرنی ہے. کوئی شخص دوسرے کا رزق ختم نہیں کر سکتا, نہ بڑھا سکتا ہے, سوائے ایک چیز کے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے
اور اس کی عمر میں برکت ہو، دو چیزیں یہ ہر بندہ چاہتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ عید مبارک کا میسج کر دے، نہ نوٹ لائے، صلہ رحمی یہ ہے، ہاں فائنینشیل ان پٹ چاہیے نا، خالی تسلی تو کسی کو نہیں چاہیے۔ دور اعظم میں ہم خلافت قائم کرنے کے لیے کیا کریں؟ جو ہم کر رہے ہیں جی، آپ ویڈیو دیکھ لیں خلافت کا نظام جی۔ خلافت کے لیے پہلے پاکستانی قوم کو مسلمان کریں، یعنی نماز پڑھیں، عقیدے توحید پہ آئیں، انشاءاللہ جب کوئی 200-300 سال لگیں گے ان کو مسلمان ہونے میں، خلافت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ویسے آپ نے تھریٹیکلی جیسے کمپیوٹر میں مکانوں کے نقشے بن جاتے ہیں، اس طرح آپ نے ویڈیوز میں خلافت قائم کرنی ہے تو کافی سارے اسپیکرز اویلیبل ہیں موٹیویشنل، ان کو دیکھیں اور خلافت قائم کریں۔ My friend is an atheist. He always asked if Allah is merciful and love more than 70 mothers, then how good shall watching rapes? یار یہ پرانے سوال ہو گئے میرے بھائی۔ God is all loving. علی نقوی صاحب کے ساتھ میری 40 منٹ کی ویڈیو ہے، نان مسلم اور ایتھیسٹ کے کوسچن۔ میرے بھائی دنیا میں اللہ نے ہر بندے کے لیے آزمائش رکھی ہے، دنیا میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں اگر آپ ان کو آخرت کے بغیر دیکھیں گے تو واقعی یہ سارے اعتراضات درست ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا، نعوذ باللہ، لیکن اگر اس کے ساتھ آخرت جڑی ہوئی ہے تو پھر کوئی ظلم نہیں ہے، اس کے بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ بلکہ جن کے ساتھ نہیں ہوا نا انہوں نے آخرت میں کہنا ہے کہ یا اللہ تکلیف ہم دنیا میں کاٹ لیتے، آخرت کی تکلیف سے بچ جاتے۔ یہ تو وہ بندہ ڈیسائیڈ کرے گا نا جب آخرت قائم ہو کے، ابھی تو شروع کے اوور چل رہے ہیں میرے بھائی۔ آپ نے کیسے میچ کنکلوڈ کر لیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کو ملا کے دیکھنا ہے۔ تو اللہ نے دنیا کو آزمائش کے ساتھ جوڑا ہے۔ کل کو آپ کہیں گے کہ اللہ نے اگر انسانیت کی نسل آگے چلانی تھی تو عورت کو ضروری تھا پریگنینسی کی تکلیف سے گزارتا اور ڈلیوری کی تکلیف سے؟ آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ کریٹر کون ہے؟ تو مرضی تو کریٹر کی چلے گی نا یار۔ یہ جو سٹیج بنایا ہوا ہے یہ میری مرضی سے بنا ہے نا۔ آپ مجھے کس نے اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن ادھر کیوں رکھا ہوا ہے، بخاری ادھر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ میں بخاری ادھر قرآن ادھر رکھنا چاہتا ہوں، جائے اپنے ٹیبل پہ جا کے رکھ لیں۔ ہاں یہ لاجیکل بات ہے۔ تو ول آف گاڈ کو تو ماننا پڑے گا۔ آپ بھی اگر گاڈ ہوتے تو آپ کی بھی کوئی ول ہوتی اور میں اس کے اوپر اعتراض کر دیتا کہ جی ایک دفعہ عورت پریگنینسی کی تکلیف سے گزرے، ایک دفعہ مرد۔ لیکن کریٹر کہتا ہے نہیں، عورت کو میں نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے، گھر کے معاملات کی تکلیف سے گزارا ہے، مرد کو میں معیشت کی تکلیف سے گزاروں گا، اسے میں نے ہارڈ بنایا ہے، وہ نان و نفقہ ارینج کرے گا۔ تو ول آف گاڈ ہے نا۔ آپ کوئی آئیڈیل ماڈل بھی لے آئے نا، میں اس میں کوئی نہ کوئی پاک نکال دوں گا کہ اے ہونا چاہیے۔ تو میری نظر میں نا ہزاروں لوگ اسے صحیح بھی سمجھتے ہوں گے، جس طرح ہمارا دعوت و تبلیغ کا انداز ہے، بعض لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، بعض لوگ ٹھیک بھی سمجھتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہہ رہے تھے پنجابی نہ بولیں، بعض کہتے ہیں انگریزی نہ بولیں۔ ہم کہتے ہیں ہم پنجابی بولیں یا انگریزی بولیں، وہ آپ کو نہ بھی سمجھ آئے بات ہماری پھر بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ میں 1 سیکنڈ کی بات تو نہیں کرتا، میں انہی جملوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، بعض اوقات محاورتاً کوئی بات کر دیتا ہوں، تو آپ کو میسج پہنچ جاتا ہے۔ تو ول آف گاڈ کو ماننا ہے، اسی چیز کو اللہ نے کہا ہے لا یسأل عما یفعل، یہ سوال بین ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ آپ لاکھ حکمتیں اس کی بتائیں کہ نمازیں 5 کیوں ہیں، یہ کیوں ہے، وہ آپ کی منہ شگافی ہے نا۔ میں کہوں گا جی فجر کی نماز کا ٹائم 8 بجے ہونا چاہیے تھا، تسلی نال نیندر پوری کر کے اٹھے صبح۔ ول آف گاڈ ہے نا، کریٹر کی مرضی۔ آپ کریٹر بن جائیں، اپنی مرضی سے کریں۔ نکاح کا کوئی خطبہ ہوتا ہے جس میں جمعے کا خطبہ، نکاح کا خطبہ آیا ہے نا جی جامع ترمذی کے اندر، باقی کتابوں کے اندر، وہی ہے خطبہ جو جمعے والا خطبہ ہے۔ ہاں نماز کا خطبہ الگ سے ہے، وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، عبد و رسول تک۔ باقی جو نکاح کا خطبہ ہے وہی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، اور کتابوں میں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میں قرآن کلاسز سے پہلے پڑھتا ہوں۔ ہر والد صاحب کا سوال ہے کہ علی بھائی آپ پاکستان کے مختلف اضلاع میں بھی حاضری دیا کریں۔ میں پاکستان کے اضلاع کیا، پاکستان کی ہر گلی کوچے ہر گھر کی بیٹھک میں موجود ہوں، تو مجھے وہاں فزیکلی جانے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ حضرت علی کا قتل کرنے والا گمراہ جہنمی کافر ہے؟ نہیں، کافر تو نہیں تھا، مسلمان ہی تھا،
جنمی والا اس نے کام کیا، باقی اللہ کا معاملہ ہے اور اس کا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ یا شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے، اللہ کی مرضی نہ معاف کرے، لیکن قتل ناحق بھی ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ تو اس کا نام عبد الرحمن تھا ابن ملجم، نام عبد الرحمن ہے، کرتوت دیکھ لو عبد الشیطان والے نے، نام عبداللہ ہے اور رئیس المنافقین ہے عبداللہ ابن ابی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اس امت کے دو بدبخت ترین انسان انہی ناموں کے ہیں، عبداللہ ابن ابی رسول اللہ کا دشمن اور عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی کا قاتل۔ حضرت زینب اور آپ کے عقد کے بارے میں ایتھیسٹ پوچھتے ہیں کیا یہ فطری؟ کیوں نہیں فطری جی؟ مطلب منہ بولا بیٹا تو کوئی رشتہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم رسم توڑیں آپ کے ذریعے، کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہوتا، تو بالکل فطری ہے، اس میں کون سی غیر فطرت والی بات ہے؟ کوئی زبردستی نکاح نہیں ہوا، مرضی سے ہوا ہے۔ یعنی دو مرد و عورت اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں، آپ اس کو غیر فطری کیسے کہہ رہے ہیں؟ منہ بولا رشتہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کل کو تو آپ کہیں گے سیدہ فاطمہ اور علی کا نکاح کیسے ہو گیا؟ حضرت علی تو چچا تھے فاطمہ کے، کزن تو نبی علیہ السلام کے تھے نا، حضرت فاطمہ کے تو چچا ہی لگتے تھے نا، نہیں لگتے تھے؟ لیکن بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے ابو تراب والی، جس میں حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکلتے ہیں، وہاں جب نبی علیہ السلام گھر آتے ہیں تو فاطمہ سے کیا کہتے ہیں؟ تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا ہے؟ چچا نہیں، تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا ہے؟ ظاہر ہے حضرت فاطمہ کو حضور نے یہ تو نہیں کہنا تیرا چاچا کتے گیا ہے، انہوں نے جنا سی نا، اپنی بھی عقل استعمال کرو نا۔ تو اس میں الفاظ کیا ہے کہ تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ تیرا خاوند کہاں گیا۔ یہ بھی ایک سٹائل ہوتا ہے نا پوچھنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جھگڑا ہوا تھا، ناراض ہو کے چلے گئے۔ آپ حضرت فاطمہ کو تو کہنا چاہیے تھا وہ میرے چچا کا لڑکا نہیں ہے، وہ آپ کے چچا کا لڑکا ہے، لاجیکلی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ رشتہ ہو گیا تو ظاہر پھر وہ میاں بیوی والا رشتہ ڈومیننٹ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے تو نہیں یہ معاملات۔ یہاں پہ کئی لوگ ہیں کہ ان کے بھانجے جو ہیں وہ مطلب بہنیں جو ہیں وہ اتنی بڑی عمر کی ہیں کہ ان کے اپنے بھائیوں کی شادیاں بعد میں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی اپنی اولادوں کی شادیاں پہلے ہو رہی ہوتی ہیں۔ کئی چچے ہیں جو اپنے بھانجوں کی اور بھتیجوں کی شادیوں میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، خود بےچارے ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے ہوتے، تو وہ آپ اس کو غیر فطری کہنا شروع کرتے ہیں۔ یار لاجیکل بات کریں۔ بنو قریظہ میں چھوٹے بچوں کو مارنے کا کوئی اس میں سے مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے بچوں کو تو مارا ہی نہیں گیا، پہلی بات ہے یہ جھوٹ ہے، صرف بالغ کو مارا گیا، اور وہ اس قانون کے تحت تھا، اس لیے کہ اگر بنو قریظہ کی وہ غداری کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کا بھی یہی قتل عام ہونا تھا۔ نبی علیہ السلام نے تو معاف کر دینا تھا، انہوں نے کہا ہم سعد ابن معاذ کے فیصلے کو مانیں گے۔ سعد ابن معاذ نے وہی فیصلہ کیا جو یہودیوں کے ہاں اسٹیبلش تھا۔ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی پاکستانی کو سزا دی جاتی ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جب تک کہ وہ 4 منٹ پہلے تک پاکستان کے آئین کو مانتا تھا۔ تو وہ بنو قریظہ کو وہی سزا ملی کہ انہوں نے بد عہدی کی تھی، اس کے بدلے ان کے عورتیں اور بچے غلام بنائے گئے اور مردوں کو قتل کیا گیا، کیونکہ یہی کچھ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ ہونا تھا اگر ان کی بد عہدی کامیاب ہو جاتی۔ وہ تو اللہ نے وہی کے ذریعے حضور کو بتا دیا، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ زنا بالجبر کی سزا کیا ہے؟ بالکل زنا بالجبر کی وہی سزا ہے جو ہے قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہے، سنسار کیا جائے گا شادی شدہ ہوگا، ورنہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ نہیں بالجبر لکھا ہوا ہے، جو آپ سزا بتا رہے ہیں وہ زنا بالرضامندی کی ہے، جبر کا تو نہیں لکھا۔ نہیں جبر تو اس سے بڑی چیز ہے نا۔ کیا چیز؟ چلیں آپ کچھ اور ساتھ کر لیں، میں تو اپنی طرف سے تو نہیں بنانی نا، جو سزا آئی ہے زنا کی وہی بتانی ہے نا۔ صرف اس میں فرق، آپ فرق پوچھ رہے ہیں تو یہ بتا، میں بتا، فرق یہ ہے کہ اس میں مفعول کو سزا نہیں ہوگی، زمین و اسمان کا فرق ہے۔ زنا بالرضا میں دونوں کو سزا ہوتی ہے، اور بالجبر میں فرق نظر آیا؟ اینا موٹا فرق ہے، آ گیا نظر؟ تو ہٹ تو بھی زیادہ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں صرف فاعل کو سزا ہوگی۔ دوسرا، ان کی بات اس حوالے سے درست ہے، اگر وہ عادی مجرم ہے نا تو پھر اس کے اوپر فساد فی الارض کی سزا لگے گی، جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 آیت محاربہ ہے، کہ اس کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اسے سولی لٹکایا جائے گا پبلکلی، ٹھیک ہے، تڑپا تڑپا کے اسے سزا دی جائے گی فساد فی الارض کی، جو عادی مجرم ہے۔ قرآن کی ترتیب کا وہ میں نے پہلے بتا دیا۔ اسلام کی پہلی تاریخ ابن اسحاق جو آپ علیہ السلام کی وصال کے 72 سال پیدا ہوئے، تاریخ کا فرق۔
اسلام کی تاریخ اس کے اوپر ابن اسحاق کے اوپر تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اسحاق نے تو اوور آل تاریخ جمع کی ہے نا. تاریخ تو قرآن کے اندر اسلام کی موجود ہے. سب سے پہلے تاریخ کی کتاب جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ قرآن ہے. قرآن میں غزوہ بدر کی تاریخ ہے. تاریخ تو مراد ڈیٹ نہ سمجھیو, تاریخ سے مراد ہسٹری. اردو کا یہی تو مسئلہ ہے, اردو میں ڈیٹ کو بھی تاریخ کہتے ہیں, ہسٹری کو بھی تاریخ کہتے ہیں. ہسٹری کی سب سے بہترین بک ہمارے پاس قرآن ہے. قرآن میں کتنے ہسٹوریکل واقعات نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے, آپ کے زمانے سے پہلے کے موجود ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے, بنی اسرائیل کے واقعات ہیں, سارے ہسٹوریکل واقعات ہیں نا. پھر نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک سیرت موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کی سیرت, انہوں نے کہا قرآن پڑھو, وہی ہے. نبی علیہ السلام وہ انسان ہے جو قرآن مجسم ہے. یعنی اگر قرآن انسانی شکل میں آتا تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کو مطلوب انسان وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ بدر کا ذکر, غزوہ احد کا, غزوہ خندق کا, غزوہ تبوک کا, آپ علیہ السلام پہ آئی ہوئی تکالیف کا, مستقبل کے حالات و واقعات کا, ایون رومنز اور پرشین کی جو جنگ ہوئی اس کا ذکر سورہ روم میں آیا. تو تاریخ تو قرآن میں بھی موجود ہے. اس کے بعد احادیث کی کتابوں میں اسناد کے ساتھ ہے. تو سیرت ابن اسحاق جو ہے وہ الگ سے ایک سیرت کی کتاب ہے. اس میں صحیح روایتیں بھی ہیں, اس میں جعلی روایتیں بھی ہیں. اس کی اسنادی حیثیت کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. ابن اسحاق کے بعد پھر ابن ہشام نے اس کو مختصر کیا. اس کے بعد آج تک مختصر ہوتی آئی ہے. اس میں چیزیں موجود ہیں, صحیح بھی ہیں, غلط بھی ہیں. بخاری مسلم میں بھی تاریخ ہی ہے نا نبی علیہ السلام کی, ہسٹری ہے نا آپ علیہ السلام کے بارے میں, اسناد کے ساتھ چیزیں جمع کی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اے جی تہاڈا سارا تھدا میں پڑھ ماریا جائے, کوئی ایک بندہ ایسا نہیں کہ جی پرچی میں نہ پڑھی ہوئے. دسو جی, اے نہیں کہ پرچی بعد پیپر سٹاف رائٹنگ تو بعد نہیں, جنہوں نے پرچی پہلے بھیجی تھی اور میں نے نہ پڑھی ہو, کوئی ایسی پرچی ہو؟ ہاں نہیں ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم